الله الرحمن الرحيم. ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل اور شب عرفہ، اس لحاظ سے آج کی شب دو حیثیتوں کے ساتھ ایک اہم شب ہے، عرفے کی بھی شب اور حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی بھی شب۔ اس سے پہلے کہ حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے، کچھ گفتگو شب عرفے کے سلسلے میں کہ اگر روز عرفہ بہت اہم ہے، روز عرفہ دعاؤں کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، اسی لحاظ سے پھر شب عرفہ بھی بہت اہم ہے۔ محفاتی الجنان میں بہت طویل دعائیں موجود ہیں، اعمال موجود ہیں آج کی شب کے اور کل کے دن کے۔ دو باتیں یہاں پر ہیں، ایک بات یہ کہ عرفے کے دن کا روزہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ 90 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اسی طرح سے ائمہ کی سیرت سے، خصوصاً سید الشہداء اور امام مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے یہ تاریخ میں، اور علماء نے جو فتویٰ دیا وہ بھی یہی ہے جو علماء کی اور فقہاء کی نظر ہے۔ اور مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عرفے کا روزہ رکھ کر دعا یا اعمال عرفہ کرنا چاہے اور کمزوری اس پر غالب آ جائے تو پھر وہ عرفے کا روزہ نہ رکھے بلکہ دعائے عرفہ کی تلاوت کرے جو سید الشہداء سے نقل ہوئی ہے۔ دوسری چیز، عرفے کا روزہ اس وقت اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے کہ جب شک ہو کہ کل، یعنی عید قرباں کے بارے میں شک ہو، بقرعید کے بارے میں شک ہو کہ فلاں دن ہے یا نہیں ہے، یعنی شک ہو آپ کو کہ چاند کب ہوا۔ اگر کسی کو یقین ہے، اطمینان ہے اور شک کی کوئی گنجائش نہیں، واضح ہے بالکل، تو اس کے لیے پھر یہاں پر ثواب عرفے کے روزے کا کم نہیں ہوتا۔ لہٰذا عرفے کے دن کا روزہ دو چیزوں کو مد نظر رکھ کے روزہ رکھا جائے، ایک تو یہ کہ ضعف، کمزوری طاری نہ ہو دعائے عرفہ پڑھنے کے سلسلے میں، اعمال عرفہ کے سلسلے میں، اور دوسری بات یہ کہ یقین ہو کہ آج فرض کیجئے 2 ذی الحجہ ہے۔ اب خود عرفے کے بارے میں، روز عرفات کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، خود میدان عرفات کی فضیلت کہ وہاں پر جو رکے گا پروردگار سے دعا کرے گا، دعا مانگے گا، اس کی فضیلتوں میں روایات ہیں، اور سب سے بڑھ کر سید الشہداء کی زیارت عرفے کے دن کی بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے، بہت زیادہ۔ اور روایت بڑی عجیب ہے اس سلسلے میں کہ پروردگار عالم حاجیوں سے پہلے امام حسین کے زائرین کی طرف نگاہ کرتا ہے بروز عرفہ۔ الغرض یہ کہ استغفار کا دن، دعاؤں کا دن اور گناہوں کو بخشوانے کا دن۔ دو روایتیں میں پیش کروں گا، ایک امام سجاد علیہ السلام کی اور ایک چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ کہ چھٹے امام سے روایت جو منسوب ہے اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے گناہ شب قدر میں نہیں بخشے گئے تو اب اس کے گناہ بخشے جائیں گے عرفے کے دن، مگر یہ کہ عرفے کو درک کر لیں۔ اچھا، اس روایت میں امام قطعاً یہ نہیں فرمانا چاہ رہے کہ اب وہ مایوس ہو جائے، یعنی اب اگر 23 ماہ مبارک، ماہ رمضان کے بعد، شب قدر کے بعد کوئی اہم رات یا کوئی اہم دن ہے کہ جو شب قدر کی برابری کر سکتا ہے گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں تو وہ روز عرفہ ہے۔ یقیناً امام مایوس نہیں کر رہے گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں، بلکہ عرفے کے دن کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ جس کے گناہ بخشے نہیں گئے شب قدر میں، مگر یہ کہ اب وہ عرفے کو درک کرے، روز عرفے میں جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرے۔ لہٰذا بہت توجہ رکھیے گا، الحمدللہ تعطیلات بھی ہیں، چھٹیاں بھی ہیں، اس لیے ہم بہت بہترین طریقے سے، خدا توفیق دے سب کو بحق سید الشہداء کہ بہت بہترین طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کسی کو کوئی ایسی مصروفیت پیش آ گئی ہے کہ جس میں وہ اعمال عرفہ انجام نہیں دے سکتا، اور عرفے کے وہ تمام اعمال جو مفاتی میں انجام نہیں دے سکتا، دعا عرفہ نہیں پڑھ سکتا، تو بہترین چیز یہ ہے کہ وہ استغفار پڑھتا رہے،
صلوات پڑھتا رہے، قل هو اللہ انا انزلنا پڑھ کر حضرت حجت کو، سید الشہداء کو ہدیہ کرتا رہے اپنے کام کے دوران، کیونکہ یہ اذکار جو میں بتا رہا ہوں ایسے ہیں کہ جن کو آپ ہر کام کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی ڈرائیور ہے، اسے ٹرک لے کر جانا ہے کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک، اب وہ کیا کرے؟ روک کر نہیں کر سکتا وہ اعمال عرفہ، تو وہ اپنی ڈرائیونگ کے دوران قل هو اللہ انا انزلنا صلوات استغفار مسلسل پڑھتا رہے، یہ بہترین عبادت ہوگی اس کی۔ ایک چھٹے امام کی روایت۔ دوسری روایت امام سجاد امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جس میں آپ کے فرماتے ہیں اس میں امام سجاد یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص تھا، سائل کو دیکھا، سائل کو جب دیکھا تو وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، گدائی کر رہا تھا، بھکاری تھا۔ امام نے کہا ویلک اتسأل الناس فی ھذا اليوم اتسأل غیر اللہ فی ھذا اليوم، عرفے کے دن ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ تسأل غیر اللہ فی ھذا اليوم، آج کے دن غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ وَهُوَ يَوْمٌ يُرْجَى فِيهِ لِلْأَجِنَّةِ فِي الْأَرْحَامِ، آج کا دن ایسا ہے کہ جس میں بطون امہات میں، شکم ہائے مادر میں جو بطن مادر میں بچے ہیں، آج کے دن وہ ہے کہ جب امید یہ کی جاتی ہے کہ ان کو بھی فَيَعُمْ فَضْلُ اللَّهِ فَتَسْعَدْ، کہ فضل الہی ان کے بھی شامل حال ہوگا۔ دو چار جملے اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کی وضاحت کے سلسلے میں سن لیجئے۔ فضل خدا آپ کے شامل حال کیسے ہوتا ہے؟ فضل خدا میرے شامل حال کیسے ہوتا ہے؟ فضل خدا انسانوں کے شامل حال ہوتا کیسے ہے؟ کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ حرم میں گئے کسی امام کے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کوئی عمل انجام دیا، اچھا عمل، اور دعا کی، فرض نماز کے بعد دعا کی، فضل خدا آپ کے شامل حال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ فضل خدا شامل حال ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ عمل انجام دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا آپ کوئی نیک کام انجام دیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ وہ جو بچہ رحم مادر میں ہے، جو بطن مادر میں ہے، اس نے کون سا کام انجام دیا عرفے کے دن کہ فضل خدا اس کے بھی شامل حال ہوگا؟ اور امام سجاد فرمانے فَتَسْعَدُوا، یہاں تک کہ یہ بچہ خوش قسمت ہو جائے گا، خوش نصیب ہو جائے گا۔ سعادت کے مقابلے میں ہے شقاوت۔ شقاوت قرآن کی زبان میں، اہل بیت کی زبان میں اس وقت ہے کہ جب انسان شرک کے راستے پر چلا جائے، کفر کے راستے پر چلا جائے، جہنمی ہو جائے، عذاب خدا کا مستحق ہو جائے۔ اگر امام فرما رہے ہیں کہ آج کا دن ایسا ہے کہ جس میں یرجا فیہ للأجنة فی الارحام، جو جنین ہے، جو بطن مادر میں بچہ ہے، شکم مادر میں جو بچہ ہے، فضل خدا اس کے بھی شامل حال، امید یہ کی جاتی ہے کہ اس کے شامل حال ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بچہ جو بطن مادر میں ہے خوش قسمت ہو جائے گا، سعادت مند ہو جائے گا، اچھی قسمت ہو جائے گی اس کی، یعنی پولیس رات، قبر کی پہلی رات، قیامت، یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کے دن وہ بچہ جو بطن مادر میں دعا نہیں مانگ سکتا، آج کا دن فضل خدا اس طرح سے اس کی ایک آبشار بہ رہی ہے، اس کی ایک نہر بہ رہی ہے، ایک دریا، ایک سمندر کا بہاؤ بہ رہا ہے کہ وہ بچہ جو دعا نہیں مانگ سکتا اس کے بھی شامل حال ہو جائے گا۔ آج کے دن تو غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ یہ دو روایتیں۔ اس کے علاوہ کل کے دن روزے کا میں نے بتا دیا آپ کو، روزہ جو رکھ سکتا ہے اور اعمال میں ضعف طاری نہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، یا شک ہے اگر کسی کو۔ دوسری چیز یہ کہ 2 رکعت نماز ہے آسمان کے نیچے پڑھنے کی، اور بہترین چیز تو یہ ہے کہ انسان بیابان میں جا کر، صحرا میں جا کر دعائے عرفہ کی تلاوت کرے۔ بہترین کام یہ اگر وہ یہ کر سکے۔ تو یہ عرفے کے بارے میں اور عرفے کی فضیلت کے بارے میں کہ یہی کافی ہے کہ چھٹے امام روز عرفہ کو شب قدر کے مقابلے میں شب قدر کے برابر لا کر رکھ رہے ہیں، یہی کافی ہے عرفے کے دن کی فضیلت کے بارے میں۔ اور یاد رکھیے جب بھی کوئی دن آئے اور اس میں کہا جائے کہ امام حسین کی زیارت کو جاؤ، فلاں امام کی زیارت کو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دن بڑا اہم ہے۔ تو اس دن کی اہمیت کو اس عنوان سے بھی سمجھیے۔ یہاں تک شب عرفہ تھی، عرفے کے بارے میں گفتگو ختم ہو گئی۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد میں تاکہ حضرت مسلم کے بارے میں گفتگو شروع کی جائے۔